رات کی تاریکی میں جب چاندنی جنگل کے گھنے درختوں سے چھن کر زمین پر پڑ رہی تھی، ہر طرف سناٹا طاری تھا۔ ہوا کے جھونکے پتوں میں سرسراہٹ پیدا کر رہے تھے اور ماحول میں ایک خوفناک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ مہک ایک حسین و جمیل لڑکی لمبے سیاہ بالوں اور نیلی آنکھوں کے ساتھ جنگل کے کنارے ایک پرانی جھونپڑی میں رہتی تھی۔ وہ ہر روز شام کے وقت دریا کے کنارے بیٹھ کر پانی میں اپنی پرچھائی دیکھتی، جیسے کسی کے انتظار میں ہو۔ لیکن اس رات کچھ مختلف تھا۔ جنگل سے ایک پراسرار سرگوشی آ رہی تھی، جیسے اسے کوئی بلا رہا ہو۔ مہک نے تجسس میں آ کر قدم آگے بڑھایا۔ جیسے ہی وہ درختوں کے قریب پہنچی، ایک پراسرار سایہ جھاڑیوں کے پیچھے حرکت کرتا نظر آیا۔ ایک گہری بھاری آواز نے سرگوشی کی، "مہک، آ جاؤ، تمہارا انتظار ہو رہا ہے۔" مہک خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگی، لیکن جیسے ہی اس نے پلٹنے کی کوشش کی، اس کے سامنے ایک بلند و بالا سایہ کی شکل ابھری۔ وہ ایک جن تھا، سرخ چمکتی آنکھیں، لمبا قد اور خوفناک روپ۔ جن نے ہاتھ بڑھایا اور مہک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، "تم میری ہو، میں تمہیں صدیوں سے ڈھونڈ رہا ہوں۔" مہک نے چیخ ماری اور پیچھے ہٹنے لگی، مگر جن نے جھٹکا مارا اور اپنی جادوئی گرفت میں اسے لے لیا۔ مہک بے ہوش ہو گئی اور جب اس کی آنکھ کھلی، وہ ایک ویران حویلی میں تھی۔ ہر طرف پرانی مشالیں جل رہی تھیں اور دیواروں پر عجیب و غریب نشان کندے ہوئے تھے۔ جن نے کہا، "یہ اب تمہارا گھر ہے، تم یہاں سے نہیں جا سکتی۔" مہک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے جن سے رحم کی بھیک مانگی، مگر وہ ایک سخت دل مخلوق تھا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں جنون تھا، جیسے وہ کسی پرانی قسم کو نبھا رہا ہو۔ لیکن مہک ہار ماننے والی نہیں تھی۔ اس نے موقع دیکھ کر کھڑکی سے چھلانگ لگا دی اور اندھیرے جنگل میں بھاگنے لگی۔ جن نے دھاڑ ماری اور اس کے پیچھے لپکا۔ مہک کی سانس پھول رہی تھی، مگر وہ بھاگتی رہی۔ اچانک اسے سامنے ایک قدیم مزار نظر آیا، جو نیلی روشنی سے چمک رہا تھا۔ وہ تیزی سے اندر داخل ہو گئی۔ مزار کے دروازے پر ایک بزرگ آدمی کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک عصا تھا۔ اس نے مہک کو دیکھا اور کہا، "بیٹی، تم محفوظ ہو، یہ جن اب اندر نہیں آ سکتا۔" جن مزار کے دروازے پر رک گیا۔ وہ اندر آنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر مقدس روشنی نے اسے روک رکھا تھا۔ بزرگ آدمی نے مہک کو تسلی دی اور کہا، "یہ جن تم پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر میں اسے ہمیشہ کے لیے قید کر سکتا ہوں۔" جن نے دھاڑتے ہوئے کہا، "کوئی مجھے روک نہیں سکتا۔" مگر بزرگ نے اپنی آنکھیں بند کی اور زیر لب کچھ پڑھنے لگے۔ جن کو احساس ہوا کہ وہ مہک کو کھو رہا ہے۔ اس نے آخری کوشش کے طور پر اپنی طاقت کا استعمال کیا، مگر روشنی نے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ مہک نے دیکھا کہ جن پہلے سے زیادہ غصے میں ہے اور وہ جنگل میں آگ برسانے لگا۔ ہر چیز خوفناک نظر آنے لگی، مگر بزرگ آدمی پرسکون کھڑا رہا۔ بزرگ نے اپنا عصا بلند کیا اور مزار کی روشنی مزید چمکنے لگی۔ جن زور زور سے چیخنے لگا، مگر وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکا۔ بزرگ نے زوردار آواز میں حکم دیا، "اے بدرو، میں تجھے ہمیشہ کے لیے قید کرتا ہوں۔" اور ایک زوردار چمکدار روشنی پھٹی، جس نے جن کو مکمل طور پر اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ وہ زور زور سے چیخ رہا تھا، مگر اس کی طاقت ختم ہو چکی تھی۔ آخر کار جن ہمیشہ کے لیے روشنی کی قید میں چلا گیا۔ مزار کی نیلی روشنی مدھم ہونے لگی اور سب کچھ پرسکون ہو گیا۔ مہک نے پرسکون سانس لیا۔ بزرگ آدمی مسکرا کر بولا، "بیٹی، تم آزاد ہو۔" مہک نے ان کے قدموں میں گر کر شکریہ ادا کیا۔
صبح کا سورج طلوع ہو رہا تھا۔ مہک نے نئے عزم کے ساتھ مزار سے باہر قدم رکھا۔ جنگل جو پہلے خوفناک تھا اب پرسکون تھا۔ پرندے چہچہا رہے تھے اور زندگی ایک نئی روشنی کے ساتھ شروع ہو رہی تھی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمت اور سچائی کے سامنے سب سے بڑی طاقت بھی شکست کھا سکتی ہے۔ مہک نے اپنی آزادی حاصل کر لی، مگر اس کہانی کی گونج ہمیشہ زندہ رہے گی۔